انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم کھیتیاں اگاتے ہو یا ہم کھیتیاں اگاتے ہیں؟ پیداوار ہم کرتے ہیں یا آپ لوگ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری قدرت ہے، یہ میری طاقت ہے۔ اس لیے اس ڈر سے کہ جی کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، اس کے لیے اس وجہ سے برتھ کنٹرول بالکل ناجائز ہے۔ یا اس ڈر سے کہ لڑکی پیدا ہوگی، ہم لڑکی کی پیدائش سے بچنا چاہتے ہیں، اس بنیاد کے اوپر بھی یہ طریقہ اختیار کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ ماں کی صحت، بچے کی صحت بنیاد ہے، اس کو کوئی خطرہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کہیں آبادی بڑھتی ہے تو ساری ذمہ داری آپ آبادی کے اوپر ڈال دیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے اوپر، کہ نقصان اس سے ہوا، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ بہت سارے عوامل ایسے ہیں جن کو اگر ہم بروئے کار لائیں تو آپ بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں آنے والی روح آتی ہے تو اموات کا سلسلہ بھی تو ہے، لوگ دنیا سے جا بھی تو رہے ہیں مستقل بنیادوں پر، جگہ خالی ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے حادثات خدا نخواستہ پیش آ جاتے ہیں، اس سے اموات ہوتی ہے، تو جگہ خالی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جگہوں کو بھر رہے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کی دیے ہوئے وسائل، اللہ کے دیے ہوئے ریسورسز کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان کی مثال لیتا ہوں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن اللہ نے جو وسائل دیے کیا ہم نے ان وسائل کو استعمال کیا؟ اس وقت کے اعداد و شمار میں عرض کرتا ہوں آپ کو، 137 ملین ایکڑ زمین ہمارے ہاں بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، جس کے اندر نہ کوئی کاشت ہے نہ جس میں کوئی کام ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو آپ کام میں لگائیں۔ میں نے یہ جملہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا جملہ سنا تھا، جو ان لائی کا جملہ تھا کہ جب کوئی بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے والے 2 ہاتھ، دیکھنے والی 2 آنکھیں اور سوچنے والا ایک دماغ پیدا ہوا۔ آج وہ ممالک جو کثرت آبادی کا شکار ہے، وہاں آبادی مسئلہ نہیں ہے۔ چائنا کی مثال لیں آپ، وہ ہم سے کئی گنا آگے، لیکن انہوں نے اپنی آبادی کو مینیج کیا۔ ہم اپنے وسائل کو بروئے کار نہ لائیں، اپنے ریسورسز کو بروئے کار نہ لائیں، اور آبادی کہہ دیں جی اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا کہ جی آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ بھائی ہمارے پاس جو زمینیں ہیں، اللہ نے ہمارے ملک میں اربوں روپے، اربوں ڈالر کے خزانے ہمارے ملک میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ تو ہم لوگ دوسروں کو اونے پونے داموں میں بیچ رہے ہیں، اور اپنے وسائل کو ہم کارآمد نہیں کر رہے۔ اس لیے بات کو ہمیشہ بیلنس کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ذریعے جس کو قرآن اور حدیث نے جائز قرار دیا، صحت بنیادی چیز ہے، ماں کی صحت، بچے کی صحت، کوئی اور ایسے عوامل جو ہیں ان کو اگر آپ کی وجہ سے اگر کرنا چاہیں وہ ضرور کریں، لیکن 2 چیزیں میں نے عرض کی ان کی وجہ سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک رزق کے ڈر سے کہ بچے کو کھلائیں گے کہاں سے، یہ ذمہ داری انسان کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے میں لے رکھی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا واقعہ عرض کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ آئے تو فوراً آتے ہی حکم ملا کہ واپس ملک شام چلے جاؤ۔ ملک شام پہنچے، جب روانہ ہونے لگے تو اپنی بیوی اور چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گود کے، ان کو حکومہ کے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جب جانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بیوی اور میرا بچہ اکیلا ہے، یہاں کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کو کھانے کو کہاں سے ملے گا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، سامنے چٹان ہے، آپ اس کے اوپر ایک لاٹھی مارو گے چٹان ٹوٹ جائے گی۔ انہوں نے لاٹھی ماری، چٹان ٹوٹ گئی۔ اندر ایک پرندہ، اندر ایک جانور بیٹھا ہوا پتے کھا رہا تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھو جو ذات ان 3 چٹانوں کے اندر اپنی مخلوق کو رزق دے سکتی ہے، وہ تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کو بھی رزق دے سکتی۔ تو رزق کی وجہ سے یہ طریقہ اختیار کرنا یا لڑکی کے ڈر سے، اللہ رب العزت نے خواتین کو، لڑکیوں کو، بیٹیوں کو بہت رحمت بنایا، بہت خوشیوں کا ذریعہ بنایا۔
یہ ایک ہمارے ہاں پرانا مسئلہ تھا کہ وہ اذا الموءودۃ قتلت، کہ جب بچی پیدا ہوتی اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے بیلنس بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وسائل کو بروئے لانا چاہیے، ان اسباب سے جو اسباب ماں بچے کی صحت کے حوالے سے نقصان کا باعث ہیں، ان کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، ان کو ہمیں توجہ دینی چاہیے، ان ذرائع کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کو قرآن اور حدیث نے منع کیا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اب میں آتا ہوں اس سوال کے اوپر جو میرے سے سوال کیا گیا۔ ہمیں اپنے مدرسوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں اور اپنے گھروں میں، یہ بچوں کے ستون ہوتے ہیں تربیت کے، تعلیمی ادارے اور گھر، اس میں ہمیں اپنے بچوں کو ہمیشہ بیلنس رکھنے کی تعلیم دینی چاہیے، اپنے بچوں کو ہمیشہ اعتدال کی تعلیم دینی چاہیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم کا حاصل یہ ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ سنت کا خلاصہ بتا دو تو سنت کا خلاصہ اعتدال اور میانہ روی ہے، کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو۔ بہت زیادہ شدت پسندی، بہت زیادہ انتہا پسندی، یہ کسی طرح شریعت نے برداشت نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچوں کو تحمل کی تعلیم دینی چاہیے۔ اگر کسی بچے کے اندر دیکھو غصہ ہے، کوئی بچہ کسی ایک کی طرفداری زیادہ کرتا ہے، دوسرے کی طرفداری نہیں کرتا، ہمیں اپنے گھر کے ماحول میں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اپنے تعلیمی اداروں سے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدارس سے اور اپنے گھروں سے کریں، ہمارے معاشرے کے اندر بیلنس خود بخود قائم ہوگا۔ بچوں کو ہم یہ سکھائیں انصاف سے کام لو، فَعْدِلُهُ اقرب للتقویٰ، قرآن کریم نے فرمایا عدل کرو، یہ تمہارے لیے تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔ بچوں کو یہ بات سکھائیں، میانہ روی، انصاف، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، جانور ہو، انسان ہو، انصاف اور اعتدال اور میانہ روی یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم اس کا اہتمام کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور جس طرح سے